السلام علیکم، میں ہوں حسنین۔ میری طرف سے نیا پاکستان ٹیم کی طرف سے تمام اہل اسلام کو، تمام اوورسیز پاکستانیوں کو عید مبارک۔ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ آج کا ولاگ اس انسان کے حوالے سے شروع کرتے ہیں جو انسان آج اڈیالہ جیل میں قید ہے، اور پاکستانی آج اپنی عید کو نامکمل عید سمجھتے ہیں۔ پاکستانی ٹویٹر پر، پاکستانی میڈیا پر کیا بات کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے جذبات کیا ہیں۔ میری جن پاکستانیوں سے بات ہوئی وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور وہ اسیران کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جو اس وقت سینٹرل جیل میں قید ہیں، جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، جو اس وقت سرگودا جیل میں قید ہیں۔ ان کے حوالے سے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آج کیا چل رہا ہے، لوگ اپنی عید کس طرح منا رہے ہیں، آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک تو عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ کی طرف سے عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ کہا گیا کہ سیکورٹی خدشات ہیں، عمران خان کو ہم باقی قیدیوں کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے عمران خان نے اگر عید کی نماز پڑھنی ہے تو اپنے بیرک کے اندر پڑھیں۔ یہ وقت آنا تھا، یقیناً آپ سب یہ سن کر بہت افسردہ ہوا ہوں گے۔ یقیناً آپ سب کے جذبات وہی جذبات ہیں عمران خان کے لیے یا ان تمام باقی لوگوں کے لیے جو اس وقت مختلف جیلوں میں قید ہیں، جو جذبات میرے جذبات ہیں، جو جذبات کروڑوں لاکھوں پاکستانیوں کے جذبات ہیں۔ ایک، عمران خان کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسرا، بشرا بی بی کو پہلے اجازت نہیں دی جا رہی تھی عمران خان سے ملاقات کرنے کی، لیکن اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، اور آج بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی ہیں۔ وہاں عمران خان سے ملاقات کریں گی اور عید کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ آج عمران خان 71 سال کے ہیں۔ عمران خان نے اپنی 71 سالہ زندگی میں تمام عیدیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ منائی ہوں گی، لیکن 71 سال میں عمران خان آج اپنی پہلی عید اڈیالہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے منا رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ وہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے آج اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ اگر وہ اڈیالہ جیل میں آج عید گزار رہے ہیں، وہ ہم پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو سوچیں، جو انسان 71 سال اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید مناتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جو انسان عید مناتا ہے، اور آج 71 سال کے بعد وہ انسان اپنی پہلی عید جیل میں گزار رہا ہے، کس کے لیے؟ ہمیں یہ بات سوچنی ہے۔ اور پاکستانیوں کے آج کے دن کے بارے میں کیا جذبات ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، جو ہماری بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ ہاتھوں میں 804 کی مہندی لگائی بیٹھی ہیں، وہ ہاتھوں میں 804 لکھ کر بیٹھی ہیں۔ کسی نے ہاتھ پر قیدی 804 لکھا ہے، کسی نے صرف 804 لکھا ہے، کسی نے عمران خان کا نام لکھا ہے، اور کسی نے بیرک بنائے ہیں، جیسے جیل کی سلاخیں ہوتی ہیں، کسی نے وہ بنایا ہے۔ یہ خواتین کی محبت ہے عمران خان سے، اور یہ خواتین کے جذبات ہیں۔ اب مرد حضرات کیا کر رہے ہیں، راولپنڈی سے ایک بیشتر تعداد میں نوجوانوں کی تعداد آج اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی۔ جب وہاں نوجوان پہنچتے گئے اڈیالہ جیل کے باہر آج جلسے جیسی صورتحال بن گئی۔ آج لوگ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے، لوگ رہا کرو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگاتے رہے۔ شرم کرو، حیا کرو، عمران کو رہا کرو، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ قیدی نمبر 804، قیدی نمبر 804، قیدی نمبر 804۔ عمران خان زندہ باد، وزیر اعظم، عوامی وزیر اعظم۔ آج عید کا دن ہے، لیکن لوگ اپنی محبت کا اظہار کرنے، لوگ عمران خان کو عید وش کرنے آج اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ آپ یہ پوسٹر دیکھ سکتے ہیں، ایک نوجوان کے ہاتھ میں پوسٹر ہے، اور اس پوسٹر پہ لکھا ہے ہم سب کی طرف سے عمران خان کو عید مبارک۔
یہ ایک حیدر نوجوان ہے جو اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ پوسٹر لے کے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچا اور تمام پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کیا وہاں جا کر، اور وہاں جا کر لکھا ہم سب کی طرف سے عمران خان کو عید مبارک۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک خاتون ہے اور ساتھ ان کے شوہر ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے ہم سب کی طرف سے عمران خان کو عید مبارک۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آج لوگوں نے اپنے بچوں کو قیدیوں جیسا ڈریس پہنایا جس پہ 804 لکھا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ سوچیں یہ لوگوں کی عمران خان سے محبت ہے۔ آج ایک شخص کو قید کیا ہے لیکن ساری قوم اس شخص سے وابستگی کا اظہار کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قیدیوں جیسا ڈریس پہنا ہے جو جیل میں الاٹ ہوتا ہے، جو 804 نمبر والا ڈریس ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پہنا ہوا ہے اور یہ ان کا عید کا لباس ہے۔ اور آج وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ آج آپ ان بچوں کے چہروں پہ خوشی دیکھیں، بچے کتنے خوش نظر آ رہے ہیں۔ ان بچوں کی محبت دیکھیں، بچوں کی عمران خان سے کیا محبت ہے، اور ان کے والدین کی کیا محبت ہوگی جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قیدیوں جیسا لباس پہنایا ہے۔ وہ لباس پہنایا ہے جو عمران خان نے کبھی پہنا تھا، وہ لباس اور وہ نمبر الاٹ کیا ہے بچوں کو جو کبھی عمران خان نے پہنا تھا، جو عمران خان کو الاٹ ہوا تھا 804 نمبر۔ ورنہ تو ایسا ہوتا ہے جیلوں میں جو جاتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں موسٹلی۔ جیسے ایک ماں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی موسیٰ بھی لائے جاتے ہیں، سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے، تو یہ انسان مجرم نہیں ہے، کبھی کبھی ایسے لوگ بھی جیلوں میں ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اور آج اڈیالہ جیل کے باہر کیا صورتحال ہے میں وہ آپ کو بتا رہا تھا۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر لوگ پہنچتے جا رہے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں، حاضری لگا کے جاتے ہیں، آتے ہیں حاضری لگا کے جاتے ہیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر عمران خان کو عید مبارک وش کرتے ہیں۔ لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آج موسٹلی جب عید کی نماز ادا کی گئی مسجدوں میں، عیدگاہوں میں، آج عمران خان کی رہائی کے لیے دعا کی گئی۔ اور آج بادشاہی مسجد میں آپ دیکھیں آج عمران خان کی رہائی کے لیے دعا کی گئی، اور آج ان تمام اسیران کے لیے دعا کی گئی جو اس وقت مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان کی فیملی کس طرح عید منا رہی ہوگی، وہ ماں کس طرح عید منا رہی ہوگی جس کا بیٹا جیل میں قید ہے، وہ باپ کس طرح عید منا رہا ہوگا جس کی بیٹی جیل میں قید ہے، اور وہ لوگ کس طرح عید منا رہے ہوں گے جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر جیلوں میں قید ہیں، جو اپنے باپ کے پاس نہیں جا سکتے، جو اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکتے۔ صنم جوید کی بات کروں تو وہ اپنے بچوں سے نہیں مل سکتی۔ ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عید والے دن اپنے بچوں کو سنوارے، اپنے بچوں کو خوبصورت بنائے، اپنے بچوں کو تیار کرے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے۔ لیکن آج وہ خاتون عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے وہ جیل میں ہے۔ اسی طرح عالیہ حمزہ ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں اور آج وہ بھی جیل میں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ آج میں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کے نام مجھے بھی نہیں آتے، جن کے نام آپ کو بھی نہیں آتے۔ وہ سوچیں وہ بھی قربانی دے رہے ہیں۔ کوئی کوہاڑ جیل میں ہے، کوئی خیبر پختونخوا کی مختلف جیلوں میں ہے، اور اس کے علاوہ لاہور کی مختلف جیلوں میں ہیں، پنجاب کی مختلف جیلوں میں ہیں۔ اور وہ 52 لوگ جنہیں 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی، گجرانوالہ کے 52 لوگ ہیں، ان کے والدین، ان کے اہل خانہ کس طرح عید منا رہے ہوں گے۔ وہ لوگ قربانی دے رہے ہیں اور وہ لوگ قائم ہیں، وہ لوگ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ان تمام اسیران کو آج اپنی عید کی خوشیوں میں، اپنی عید کی دعاؤں میں، اپنی نماز کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ سے فریاد کیجیے گا اللہ ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یقیناً آپ سب عمران خان کے لیے دعا تو ضرور کرتے ہوں گے، لیکن اپنی دعا میں ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی یاد رکھیے گا، اپنی دعا میں ان کو بھی یاد رکھیے گا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اپنی دعا میں ہماری جو جویریہ بابی ہیں ان کو یاد رکھیے گا، اپنی دعا میں مسز عمران کو یاد رکھیے گا، عمران ریاض کو یاد رکھیے گا، اپنی دعا میں ارشد شریف شہید کو یاد رکھیے گا۔ آپ سوچیں وہ خاتون کس طرح عید منا رہی ہوگی جس کا شوہر، جس کا وارث
اس دنیا سے چلا گیا۔ ارشد شریف شہید کی میں بات کر رہا ہوں، جسے شہید کر دیا گیا۔ وہ ملنگ انسان ذل شاہ، اس کے والدین کس طرح عید منا رہے ہوں گے۔ وہ موزم گوندل جسے وزیر آباد میں گولیاں لگی تھیں، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے 3 معصوم چھوٹے سے بچے تھے، وہ کس طرح عید منا رہے ہوں گے۔ اپنی دعا میں ان تمام لوگوں کو یاد رکھیے گا، اور بہت سے ہمارے شہداء ہیں ان کو یاد رکھیے گا۔ یہ عید کس طرح کی عید ہے، جس عید میں عمران خان قید ہیں، بشرا بی بی قید ہیں، شاہ محمود قریشی قید ہیں، اعجاز چودھری قید ہیں، میاں محمود الرشید قید ہیں، عمر سرفراز سیما قید ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد قید ہیں، صنم جوید قید ہیں، عالیہ حمزہ قید ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں لوگ قید ہیں۔ کیوں قید ہیں؟ سوال تو کرنا یہ بنتا ہے۔ ہماری دعا ہے اگلی عید تک، ہماری دعا ہے وہ جلد رہا ہوں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ عیدیں منائیں، اور پاکستان قوم عمران خان کو باہر دیکھنا چاہتی ہے، اور دعا کریں ان کی بھی رہائی جلد ممکن ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔